وہاں کینٹین ہے، آؤ آ جاؤ، یہ ادھر ابھی رکھ دو، چلو شاباش شانزہ اس کو لے جائیں، جو چیز یہ لے لیں۔ ایک سپر بسکٹ وہ زارا کو پسند ہے، رات کل وہ میں لے گئی تھی نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ درود پاک پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ۔ اس وقت میں گاؤں میں ہوں، جو گاؤں میں ہمارا مدرسہ ہے وہاں پر گئی ہوئی ہوں، اور وہاں پر جو ہماری ٹیچرز ہیں وہ بھی چھٹی پہ جو ہوتی ہیں وہ بھی ملنے کے لیے آتی ہیں، اور کچھ ویسے خواتین بھی ملنے کے لیے آتی ہیں جو سنتی ہیں۔ تو اس وقت میں مدرسے میں آئی ہوں ملاقات کے لیے بھی، اور اذہان بھی میرے ساتھ آئے ہیں، انہوں نے کینٹین سے کافی چیزیں بھی لی ہیں، یہ آپ آگے دیکھیے گا۔ تو یہ مطلب فی الحال تو میں گاؤں میں ہی ہوں اور اس وقت مدرسے میں ہوں۔ اس کے بعد پھر میں کچھ جگہوں پہ ملنے کے لیے بھی گئی تھی، جیسے کوئی بیمار ہے تو اس کو پھر پوچھنے کے لیے، یعنی ان کا پتہ کرنے، اور اسی طرح کا کچھ اور جگہوں پہ بھی ملاقات کے لیے میں گئی تھی، تو میں نے وہ بھی ویڈیوز بنائی ہیں، وہ اس میں بھی میں نے کی ہیں، اسی ویڈیو کے اندر ہوں گی، آگے آئیں گی۔ تو ہمارا چونکہ جو یہ چینل ہے یہ ہے موٹیویشنل ٹاک کا، اسی لیے ہم ہر چیز کو پھر نہیں بتا سکتے، یعنی میں ایسے ویڈیو نہیں صرف دکھا سکتی کہ آپ دیکھیں کہ ویڈیو میں کیا ہو رہا ہے۔ تو ٹاپک کو دیکھیں گے، ہمارا آج کا ٹاپک ہے کہ یعنی کون سے ایسے کام ہیں اور کتنے ایسے کام ہیں جن کو کر کے ہم اچھی عادات اپنا سکتے ہیں، اور جو لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ان کی رائے درست ہے تو وہ بھی مطلب سوچیں گے کہ ہر بندے کی ہر رائے صحیح نہیں ہوتی، کہیں کچھ نہ کچھ غلطی بھی ہوتی ہے، ہم غلط بھی سوچ سکتے ہیں۔ تو اب ہم دیکھیں گے کہ کون سے ایسے 13 کام ہیں کہ جن کی وجہ سے ہماری شخصیت پر منفی اثر بھی ہو سکتا ہے، اور بعض اوقات مثبت اثرات بھی ہوتے ہیں کسی بھی کام کے۔ تو اس بارے میں ہم آج دیکھیں گے۔ اگر آپ کا فیس بک اکاؤنٹ ہے تو آپ کو روزانہ ایسے کمنٹس بھی پڑھنے کو ملتے ہوں گے جنہیں پڑھ کر غصہ بھی آتا ہے، کیونکہ ہر موبائل استعمال کرنے والا شخص نا اس ذوم میں مبتلا ہوتا ہے کہ اس کی رائے درست ہے، لیکن تحقیقات نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ فیس بک پر منفی کمنٹس پڑھنے سے پڑھنے والا ڈپریشن کی طرف جا سکتا ہے۔ یعنی فیس بک پر جو منفی کمنٹس ہوتے ہیں نا ان کو پڑھنے سے انسان ڈپریشن کی طرف بھی جا سکتا ہے۔ کسی شخص کی پوسٹ اور کسی پوسٹ پر اس کے جو کمنٹس ہوتے ہیں انسان کی سوچ، اس کے رویے اور اس کی پوری شخصیت کی عکاسی کرتے ہیں۔ فیس بک فرینڈز ہوں یا حقیقی زندگی کے دوست احباب ہوں، سب کی زندگی ان کے یقینوں کا مظہر ہوتی ہے۔ یقین دراصل وہ ایک خاص سوچ ہے جو آدمی ایک معاملے میں پختہ کر لیتا ہے۔ لوگ 3 طرح کے منفی یقین رکھتے ہیں جو انسان کو دیمک کی طرح کھا جاتے ہیں اور اسے بیمار بھی کر دیتے ہیں۔ تو پہلی قسم ان لوگوں کی ہے جو اپنے بارے میں غیر صحت مند یقین رکھتے ہیں۔ ایسے لوگ اپنے بارے میں برا سوچتے ہیں، جب کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے۔ اس طرح مسئلے کو فوکس کرنے سے، یعنی اس کو فوکس کیے رکھنے سے انہیں اس کا حل بھی کبھی معلوم ہی نہیں ہوتا۔ منفی یقین کی دوسری قسم میں ایسے لوگ شامل ہیں جو دوسروں کے بارے میں غیر صحت مندانہ رائے قائم کر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ لوگ مجھے نقصان پہنچائیں گے یا بیمار کر دیں گے،
اور یوں وہ اپنا کنٹرول دوسروں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگ جب گفتگو کرتے ہیں تو اپنی مجبوری کا اظہار کرتے ہیں، مثلاً اگر وہ ایسا کہتے ہیں کہ مجھے صبح سویرے اٹھنا پڑے گا، مجھے تو اس کے لیے صدر تک جانا پڑے گا وغیرہ وغیرہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی مجبوری بتا رہے ہیں، ان کے اندر صبح اٹھنے یا کہیں جانے کی کوئی قوت ہی نہیں ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ لوگوں کے پاس ہر وقت انتخاب کا اختیار ہوتا ہے، مگر وہ اس اختیار کا استعمال نہیں کرتے۔ تو پہلی قسم کے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی قسم کے کام کرنے والے لوگ خود سے پریشان نہیں ہوتے، نہ ہی اسی میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ غلطی تو سب سے ہوتی ہے اور پختہ ذہن والے بھی کرتے ہیں، مگر وہ اپنی غلطی تسلیم کر کے اس کے گرداب میں دھنستے نہیں جاتے، بلکہ آگے کا سوچتے اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ دوسری قسم کے لوگ یعنی دوسری قسم کے کام کرنے والے لوگ کیسے ہیں؟ یہ لوگ اپنی ذمہ داریاں قبول کرتے ہیں، کسی کام کا الزام دوسروں کو نہیں دیتے، اگرچہ کچھ ہو بھی جائے تو اس کا ذمہ دار دوسروں کو قرار کبھی نہیں دیتے۔ تیسری قسم کے لوگ کیسے ہیں؟ یہ لوگ اپنی ذات، اپنے معمولات میں تبدیلی لانے سے نہیں گھبراتے اور نہ ہی لوگوں کی رائے کی پرواہ کرتے ہیں، بلکہ اس کے لیے بہت جرأت کے دار سے کام لیتے ہیں۔ چوتھی قسم کے لوگ یہ ہیں، یہ لوگ ان چیزوں اور کاموں پر اپنا وقت ضائع نہیں کرتے جنہیں وہ کنٹرول ہی نہ کر سکیں، یعنی ایسے کاموں پر وہ وقت ضائع نہیں کرتے۔ وہ جانتے ہیں کہ وہ اگر کوئی واحد شے کنٹرول کر سکتے ہیں تو وہ صرف ان کا اپنا رویہ یا اپنا ایٹیٹیوڈ ہے۔ اچھا، پانچویں قسم کے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ہر ایک کو خوش کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتے، وہ اپنے کام پر فوکس رکھتے ہیں۔ اور چھٹے نمبر پہ کہ تخمینی خطرات یعنی کیلکولیٹڈ رسک نہیں لیتے اور لینے سے گھبراتے بھی نہیں ہیں، اگر لیں تو اس سے گھبراتے نہیں۔ ساتویں قسم کے لوگ یہ ہیں کہ ماضی کے بارے میں نہیں سوچتے اور نہ ہی ماضی میں کی جانے والی غلطیوں، کوتاہیوں، نقصان وغیرہ پر پچھتاتے ہیں۔ آٹھویں قسم کے لوگ یہ ہوتے ہیں کہ یہ لوگ ایک ہی غلطی بار بار نہیں کرتے، یعنی وہ اس حدیث مبارکہ پر مکمل یقین رکھتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جا سکتا۔ اور 9ویں قسم کے لوگ ایسے لوگ دوسروں کی کامیابیوں سے حسد نہیں کرتے۔ 10ویں نمبر پہ ایک مرتبہ کی ناکامی کے بعد ایسے لوگ کوشش کرنا چھوڑتے نہیں ہیں، ایسے لوگ کبھی بھی ہمت نہیں ہارتے۔ اور 11ویں نمبر پہ ہم دیکھتے ہیں وہ تنہائی سے نہیں گھبراتے، خاموشی انہیں کاٹتی نہیں ہے، انہیں اکیلے میں اپنے خیالات پر فوکس کرنے سے ڈر نہیں لگتا۔ 12ویں قسم دیکھتے ہیں، یہ لوگ دوسروں سے کچھ لینے کے منتظر نہیں رہتے، بلکہ یہ لوگ دنیا کو زیادہ سے زیادہ دینے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ 13ویں قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جو ذہنی طور پر پختہ ہیں، یہ لوگ فوری نتائج کی توقع نہیں رکھتے، خواہ زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہو، بلکہ وہ تحمل سے کام لیتے ہیں اور انتظار کرتے رہتے ہیں۔ لہٰذا آپ بھی یہ کام کرنا شروع کر دیں، یقیناً آپ ذہنی سکون پائیں گے، اطمینان محسوس کریں گے اور اپنے کام بھی آپ توجہ کے ساتھ کر سکیں گے۔ تو یہاں ہم نے 13 چیزیں دیکھی ہیں کہ جن کو فوکس کر کے ہم جو ہے وہ صحت مند یقین رکھ سکتے ہیں، اپنے بارے میں سوچ سکتے ہیں اور کسی بھی مسئلے کے بارے میں ہم پریشان نہ ہوں۔ انہی چیزوں کو ہم اگر مد نظر رکھیں گے نا تو ہم کسی بھی مسئلے کے بارے میں پریشان ہونا چھوڑ دیں گے۔ تو یہ تو میں نے آپ کو بتائے تھے پوائنٹس آج کی گفتگو کے حوالے سے کہ ہم نے وقت ضائع نہیں کرنا اور آگے کا سوچنا ہے، مستقبل کا سوچنا ہے، پر امید رہنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ ہمارے مدرسے کی ویڈیو ہے جس میں آج بریانی بنائی ہے انہوں نے، اور بچیاں بریانی کھا بھی چکی ہیں، کچھ کھا رہی ہیں، کچھ کھا چکی ہیں۔ میں آفس میں تھی اور کچھ لوگوں سے ملاقات میں کر رہی تھی، جب میں آئی تو میں نے دیکھا کہ کچھ نے کھا لی ہیں، کچھ کھا رہی ہیں، تو میں نے کہا چلیں کوئی نہیں، ان کی تھوڑی سی ویڈیو ہم بناتے ہیں۔ تو
यहाँ पे देखें हॉस्टल भी है हमारे मदरसे में। शुरू में हॉस्टल नहीं था, मदरसा भी आहिस्ता आहिस्ता करके हम तामीर करते रहे। माशाल्लाह से अब बच्चियाँ हिफ्ज़ भी कर रही हैं, नाज़रा हिफ्ज़ और आलिमा फ़ाज़िला की और तर्जुमा तफ़सीर की क्लासेस भी होती हैं। और हॉस्टल का भी निज़ाम है। 2 हमारी हैं खाना बनाने के लिए जो ख़वातीन हैं जिनकी ड्यूटी है, और इसके अलावा एक वार्डन है जो रात में इनके साथ रहती हैं। यानी 2 ख़वातीन हैं, एक चली जाती हैं खाना बनवा कर, एक जो खाना बनवाती हैं वो भी वहाँ रहती हैं, और एक वार्डन अलग से हैं जो वहाँ पर होती हैं, जिनका घर भी साथ है। यानी छुट्टी के वक़्त वो अपने घर आ जाती हैं और बिल्कुल साथ मुल्हिक है, यानी मदरसे के। तो ये डबल स्टोरी बिल्डिंग है। पहले हमने ग्राउंड पे बनाया था, ग्राउंड फ्लोर पे, फिर ऊपर भी हमने फर्स्ट फ्लोर पे बनाया मदरसा। तो क्लासेस जो हैं ऊपर भी होती हैं, नीचे भी होती हैं, और इनके सोने के लिए हमने बंक बनवाए हैं। वो भी किसी ने हेल्प की है तो उन्होंने बनवा कर दिए, अल्लाह ताला उन्हें जज़ाए खैर अता फ़रमाए। इस तरह ऊपर नीचे होके तो सो जाती हैं बच्चियाँ, तो जगह कम फिर होती है, यानी कम कमरे जो हैं 3 या 4 कमरे हैं जिनमें हमने बंक लगाए हुए हैं। बाकी सारे ऊपर नीचे क्लास रूम्स हैं, तकरीबन 9 रूम्स हैं और हॉल भी है। तो ये इतने रूम्स नीचे हैं और इससे ज़्यादा ऊपर हैं, यानी ऊपर हॉल नहीं है ना, हॉल की जगह पर सेन है। और पूरी लाइन में रूम्स हैं, यानी 3 तरफ रूम्स हैं, और दरमियान में फिर यहाँ पर भी हॉल है और बड़ा सा है जिसमें हमारे फंक्शंस वगैरह होते हैं। बाहर ग्राउंड भी है जिसमें प्लेग्राउंड भी है जिसको हम कह सकते हैं, उसमें हमने सब्जियां भी उगाई हुई हैं, आपको सब्जियां भी दिखाऊंगी मैं फिर। और एक साइड पे किचन है जहाँ पर आग वगैरह जला के तो हम रोटी वगैरह बनाते हैं, तनूर है उस पे रोटियां लगाते हैं, और चूल्हा भी बना हुआ है सालन वगैरह के लिए भी। तो ये हमारी अपनी यानी ज़मीन पर हमने बनाया है इस मदरसे को। ज़ाती ज़मीन थी मेरे हस्बैंड की, मतलब जो उन्होंने डोनेट की है मदरसे के लिए, और हमारा घर इसके बिल्कुल सामने है, यानी बिल्कुल पास है। तो ये हमारी आज की वीडियो थी, हमारी आज की टॉक थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो आखिर में आपको पता है एक ही बात होती है कि अगर आपको अच्छी लगी है तो ये वीडियो भी और बातचीत भी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, और कमेंट भी अच्छा सा कर दें। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।